محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں شریف کے اس مہینے میں بڑی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ شہر ناندیڑ میں حضور غوث پاک کی محفل اور آپ کا جلسہ منعقد کیا گیا، اس بات پر میں تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے۔ تو یہ جلسہ حضور غوث پاک کی نسبت والا جلسہ ہے، ان کے ذکر کا جلسہ ہے، ان کے تذکرے کا جلسہ ہے۔ اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ تو جب تک آپ اور ہم یہاں پر جمع ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ یہاں پر ہمیں بیٹھنا ہے کہ جب تک ہم غوث پاک کے جلسے میں، اجتماع میں، آپ کے ذکر میں، آپ کے تذکرے میں جب تک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، اللہ کی رحمتوں میں نہاتے رہیں گے، خدا کی رحمتیں ہم کو ملتے رہیں گی۔ یہ ایک فائدہ ہوا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ بھی حدیث پاک کے ذریعے آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ اس حدیث پاک کو سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب انوار احمدی میں لکھ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا جب ذکر ہوتا ہے، اس ذکر کی برکت سے اللہ پاک بندوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا کرتا ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دو حدیثیں ابتداءً میں نے آپ کو اس لیے سنائی تاکہ جب تک ہم یہاں رہے ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا جمع ہونا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا یہ کوئی ضائع ہونے والا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اس ذکر کی برکت سے اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتوں کو بھی برساتا رہے گا۔ تو یہ دو فائدے آپ کو معلوم ہو گئے کہ اللہ والوں کے ذکر سے رحمت ملتی ہے، اللہ والوں کے ذکر کی برکت سے اللہ کی رحمتیں ملا کر رکھتی ہے، اور ہمارے گناہیں معاف ہویا کرتے ہیں۔ اب آئیں، مجھے جو منتظمین جلسہ نے مجھے جو عنوان، جو موضوع دیا ہے، اس عنوان پر میں اپنی گفتگو کو آغاز کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کی توجہ، آپ کی فکر، آپ کے خیالات سب یہاں پر جمع رہیں گے تو میرے کہنے میں اور آپ کا سننا، میرا کہنا، یہ دو بھی فائدے مند ثابت ہوگا۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون و مکان سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا،
جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا رخ زیبا والضحیٰ، جن کی زلف عنبری واللیل اذا سجا، جن کی حیات مبارک لعمرک، جن کا قول مقدس وقیلی، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس اجتماع میں مجھے جو عنوان دیا گیا، منتظمین الحمدللہ قابل مبارکباد ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جلسہ بے مقصد نہ ہو، با مقصد ہمارا جلسہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وقتیہ طور پر ہم آئیں، جمع ہو جائے اور چلے جائے، اور ہم کو کوئی علم میں، عمل میں کوئی ہمارے جستجو پیدا نہ ہو۔ ایسے بے مقصد جلسہ کرنا منتظمین کی سوچ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد غوثیہ میں جو اس اجتماع میں شریک ہے، یہ تمام کے تمام اس بات کو جان لے، یہ سب کے سب اس بات کو مان لے کہ ہم سرکار غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں، کیوں کرنا چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے۔ 11ویں شریف کے بارے میں چونکہ ہمارے پاس لوگ مختلف خیالات رکھنے والے، مختلف فکر رکھنے والے، مختلف عقیدے رکھنے والے، ہم اقسام کے لوگ جمع ہو چکے ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک جب سے اس کا آغاز ہوا ہے، تب سے ہمارے بھولے بھالے سنی، سب سے بھولے بھالے سیدھے سادے، کوئی بھی کیا بھی کہہ دیتا ہے، آنکھ بند کر کے اسے تسلیم کر لیتے ہیں، کوئی اس بارے میں تحقیق نہیں کرتے، اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ 11ویں شریف کا کھانا نعوذ باللہ من ذالک، 11ویں شریف کا کھانا یہ بدجنور کھانے سے بدتر ہے، استغفر اللہ۔ یہ کتنی بدعقیدی والی بات ہے۔ یہ جملہ کہنا میرے لیے بڑا مشقت ہے، لیکن آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو عنوان مسجد کے ذمہ داروں نے، منتظمین نے رکھا ہے کہ 11ویں کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کا مقام کیا ہے، کیونکہ کہنے والے اپنی ناپاک زبانوں سے کچھ بھی بکتے چلے جا رہے ہیں، زبانوں پر روک نہیں ہے، جس کو جو چاہے اپنے من سے بدعقیدگی اور گمراہی کی بات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں باتوں کو طویل کیے بغیر سیدھے اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ ہم جو 11ویں شریف کرتے ہیں، یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہر چاند کی 11 کو، اور بالخصوص 11ویں شریف کے مہینے میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر چاند کی 11 تاریخ کو لوگوں کو کھانا کھلاتے، جو آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ ان کو کھانے کا اہتمام کرتے، اور حضور پاک علیہ السلام کی 12ویں شریف کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے۔ یہ میرے غوث پاک کا خاص عمل تھا، اور ہوا یوں کہ آپ کا وصال مقدس بھی اسی چاند کی 11 ربیع الثانی کو، مشہور اور اکثریت قول کے مطابق 11 ربیع الثانی کو
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مقدس ہوا۔ تاریخ میں کچھ اختلاف ہے، بعضوں کے پاس کوئی اور بھی تاریخ مورخین نے بیان کی، تو ہم اہل سنت والجماعت سرکار غوث پاک جو زندگی میں خود عمل کرتے تھے پابندی کے ساتھ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں شریف کی فاتحہ خوانی اپنی خانقاہ میں کرتے، جس خانقاہ سے امیر و غریب سارے لوگ اس سے فیض یاب ہوا کرتے۔ اب یہ 11ویں شریف کی اصل کیا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا قرآن میں 11ویں کا ذکر ہے؟ کیا حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ 11ویں کرو؟ کیا کسی صحابی رسول نے 11ویں شریف کی؟ ایسے سوالات ہوتے ہیں، اور یہ سوالات کرنے والے ایسے ناواقف اور جہالت کی قسم کے سوالات کرتے گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 11ویں کا جو آغاز ہوا ہے سرکار غوث پاک کے زمانے سے ہوا ہے۔ یہ بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ غوث پاک کے عمل مبارک تھا، اللہ کے ولیوں کے سردار کا عمل تھا، ان کا عمل تھا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ قرآن تو غوث پاک کی زمانے مبارک سے کئی سال پہلے قرآن نازل ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 11ویں شریف جو بھی عمل کرتے ہیں، حضور غوث پاک کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، نہ صرف 11ویں بلکہ جتنے اعمال ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث کی مخالفت میں نہیں کرتے، قرآن کی کسی آیت سے ٹکرانے والا عمل نہیں ہے۔ نہ 11ویں عمل ہے، نہ 12ویں کا عمل ہے، نہ چھٹی شریف کا عمل ہے۔ کوئی ہمارا عمل قرآن و حدیث سے ٹکرانے والا عمل نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے ٹکرانے والا عمل ہوتا تو اس عمل کو تم اگر برا کہتے تو یقیناً یہ بات جائز ہوتی۔ لیکن یاد رکھ لیں، یہ جو 11ویں شریف ہے اس کا تعلق ایصال ثواب سے ہے، اس کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ آپ پوچھیں یہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھ لیں، ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کر کے، کوئی نیکی کا کام کر کے، کوئی خیر کا کام کر کے، مثلا 11ویں شریف میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانا لوگوں کو اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ آپ اور ہم کہیں گے، بلکہ ہر مسلمان کہے گا، مسلمان تو مسلمان، ہر انسان کہے گا کہ کھانا کھلانا بہت اچھا کام ہے، نیک عمل ہے۔ کئی کافر بھی، مشرک بھی، غیر مسلم بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا کوئی برا کام نہیں ہے، یہ تو اچھا کام ہے۔ جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرما کر حضور مدینہ پاک کو تشریف لائے تو سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے جو فرمایا وہ یہی فرمایا کہ لوگوں اطعموا الطعام وافشوا السلام، کہ لوگوں اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کیا کرو۔ اور اللہ نے ہم اہل سنت کے نصیب میں یہ بات رکھی ہے، ہم حضور کی اس حدیث پر ایسا عمل کرتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں، 11ویں بھی ہو تو کھانا کھلاتے ہیں، 12ویں بھی ہو تو کھانا کھلاتے ہیں، میرے غریب نواز کی چھٹی شریف بھی آئے تو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ ہر کام میں، زیارت میں، 10واں 20واں چہلم برسی عرس، یہ جتنی فاتحہ ہے ان سب میں جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ کھانا کھلانے کا عمل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ لوگوں اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا اللہ کے پاس بہت پسندیدہ عمل ہے۔
تو کوئی نیک کام کر کے یہ کہنا کہ مولا یہ جو نیک کام میں نے کیا ہے اس کا ثواب تو ہمارے کسی اللہ کے ولی کو یا کسی مرحوم کو اللہ پاک اس کا ثواب پہنچا دے، یہ کہنا اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو ایصال ثواب ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھ لیں، ایصال ثواب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، حضور کے فرمان سے ثابت ہے، میرے آقا کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ پوچھیں وہ کیا حدیث پاک ہے، تو میں کہوں گا کہ ایک حدیث دو حدیث نہیں، سینکڑوں احادیث کریمہ ایصال ثواب کی تعلیم دے رہی ہے۔ سینکڑوں ایسے حضور کے احادیث ہے جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر کے اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دیا جائے، اللہ پاک اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ سن لے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، ان کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، حضور ای الصدقۃ افضل، سرکار آپ بتائیں کہ کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے، کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے سعد کیا کر رہے ہو، تمہارے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مر گئی ہیں، اب ان کی طرف سے تم کیا صدقہ کرو گے؟ جو کام انہوں نے زندگی میں کیا وہی کام ان کو نفع دے گا، ان کے جانے کے بعد تم کرو گے تو ان کو کیا فائدہ؟ یہ حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول سے فرمایا، اے سعد اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا فرماتے الماء، اپنی ماں کے لیے پانی کا صدقہ کیا کرو، کیونکہ عرب میں جو لوگ تھے وہ پانی کے لیے بہت پریشان تھے، وہاں پر پانی کی بڑی قلت تھی، تو جو چیز لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو اگر صدقہ کریں گے، اس چیز کو خدا کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اللہ پاک تمہیں سب سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے لیے کنواں کھدواؤ، تو حضرت جابر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے نام سے کنواں کھدوایا، اور کنواں کھود کر کیا فرمایا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہذہ لأم سعد، کہ اے مدینے والو، اے میرے صحابہ سن لو، یہ جو کنواں سعد نے اپنی ماں کے اجر و ثواب کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے سعد نے جو کنواں کھدوایا ہے، اللہ پاک یہ سعد کی ماں کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے گا، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت سعد صحابی رسول کی والدہ اس سے پانی نہیں پئیں گی، بلکہ جتنے خدا کے بندے اس سے پانی پیتے رہیں گے، اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے، جو اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ پاک ہر ایک کا اجر و ثواب حضرت سعد کی والدہ کو عطا فرمائے گا۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اسی کو ایصال ثواب، یعنی کوئی اچھا کام کر کے اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچانا، جس کا عمل اس کے ساتھ ہے ایسا کہنا اور یہ خیال کرنا کہ کسی کے مرنے کے بعد، کسی کے انتقال کے بعد ہم ان کو ثواب نہیں پہنچا سکتے، یہ خیال کرنا یہ گمراہی والا خیال ہے۔ کون سا خیال؟ گمراہی والا خیال ہے۔ یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ ہمارے علماء نے کہا کہ اللہ پاک کی دو صفتیں ہیں۔ ایک اللہ پاک کی صفت ہے
عادل، اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے، اور ایک اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ پاک فاضل یعنی فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ عدل والا بھی ہے، فضل والا بھی ہے۔ انسان کوئی نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بدلہ اسے دینا یہ عدل کا تقاضا ہے، اور یہ ایصال ثواب یہ عدل کا نہیں، یہ فضل کا طریقہ ہے، اللہ کے فضل کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھ لیں اللہ پاک عادل بھی ہے، انصاف بھی کرنے والا ہے، اور اللہ پاک فضل بھی فرمانے والا ہے۔ لیکن سارے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ واللہ ذو عدل، اللہ عدل والا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے کبھی الحمد سے لے کر ناس تک، ہمارے پاس الحمدللہ حفاظ کرام موجود ہے، کسی بھی حافظ قرآن سے آپ پوچھیں کہ کہیں پر بھی اللہ نے اپنا شان اور اپنی پہچان ایسا بتائی ہو کہ اللہ پاک عدل والا ہے، ذو عدل، یہ کلمات کہیں قرآن میں نہیں ملیں گے، بلکہ قرآن کریم میں ایک نہیں کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا واللہ ذو فضل، اللہ فضل فرمانے والا ہے، اللہ فضل فرمانے والا ہے، خدا عدل بھی کرنے والا ہے، خدا فضل بھی کرنے والا ہے۔ لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ خداوند قدوس اپنے بندوں کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے ہمیشہ فضل ہی فضل فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو نیکی کرے اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے، اور فضل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی دوسرا نیکی کر کے اس کا ثواب اللہ کے اس بندے کو پہنچا رہا ہے، اللہ دوسروں کی نیکی کا ثواب بھی اپنے بندوں کو دے رہا ہے، یہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو فضل والا، کرم والا، مہربانی فرمانے والا، احسان فرمانے والا، اس صفت کو ہم ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے جنتی جنت میں جائیں گے یہ اپنے عمل کی بنا پر نہیں، اللہ کے فضل کی بنا پر جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک فضل فرمائے گا تو جنت میں جائیں گے۔ انسان کا عمل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بساط کیا ہے؟ ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے اعمال میں کئی کوتاہیاں ہوتی ہے، غفلتیں ہوتی ہے، لاپرواہیاں ہوتی ہے، کبھی ریاکاری داخل ہو جاتی ہے، کبھی نام و نمود داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال جو ہے اس قابل نہیں جو ہم کو جنت میں پہنچائے۔ جنت میں لے جانے والا جو کرم ہے وہ اللہ کا فضل ہے جو بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو رحمت خدا بہانمی جویت، کہ خدا کی جو رحمت ہے بندوں کی بخشش کے لیے بہانے تلاش کیا کرتی ہے۔ اللہ نے کرم کیا کہ بندہ عمل نہیں بھی کر رہا ہے لیکن اس کے نام سے لوگ عمل کریں گے تو اللہ اسے بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حشر کے میدان میں دیکھیں گے کہ ان کے اعمال پہاڑوں کی جیسے عمل ہو گئے، بڑے بڑے اعمال ہے، پہاڑوں جیسے اعمال ہے۔ تو اس وقت بندہ کہے گا کہ مولا میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھی، مجھے اتنا نیکیاں کا ذخیرہ کہاں سے آ گیا مولا، میں نے تو زندگی میں اتنی نیکیاں نہیں کی تھی۔
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہے گا کہ بندے یقیناً تو نے تو عمل نیکیاں اتنی نہیں کی تھی، لیکن تیرے جانے کے بعد تیری اولاد نے تیری بخشش کے لیے، تیری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ اولاد کی بخشش، اولاد کی دعا، ان کے عمل کی وجہ سے اللہ پاک تجھے بھی یہ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی آ کر عرض کی ہے کہ حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان پر حج فرض تھا، انہوں نے حج نہیں کیا تھا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ والدہ تو انتقال کر چکی ہیں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جب تک تھے ان پر ذمہ داری تھی، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، تمہارا عمل ان کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ آج یہی باتیں کر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم اپنی ماں کی طرف سے جن کا انتقال ہو گیا اگر تم حج کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا کہ ضرور حج کرو، اللہ انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی ایصال ثواب ہے، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں کہ کوئی خیر کا کام کر کے، کوئی نیکی کا کام کر کے، کوئی بھلائی کا کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا یہ جو کچھ بھی میں نے تیرے فضل سے کیا، تیرے کرم سے کیا، مولا تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کا ثواب ہمارے کسی مرحوم کو اس کا ثواب عطا فرما۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی نیکیوں کا ثواب اس مرحوم کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اور 11ویں شریف بھی یہی ایصال ثواب کا نام ہے۔ ہم تمام مل کر آج جلسہ کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے قرأت کلام پاک سنا، نعت پاک کو سنا، آج میں آپ کے سامنے حضور کی احادیث سنا رہا ہوں۔ یہ بتلاؤ کیا یہ اعمال قرآن و حدیث کے خلاف میں کوئی عمل ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، کیا یہ کام بدعت اور ناجائز ہے؟ نعت پاک پڑھنا، کیا یہ کام قرآن و حدیث کے خلاف میں ہے؟ سرکار کی احادیث کو سنانا، اللہ کے ولیوں کی عظمت کو سنانا، ولیوں کی عظمت کو سنانا، یہ خود میرے رب کی سنت مبارکہ ہے، یہ خالق کی سنت ہے۔ آپ پوچھیں وہ کیا؟ میں کہتا ہوں تو ولی تو بہت دور کی بات ہے، ولی تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ اللہ کا کلام قرآن تو ولی جس مقام پر آرام کر رہے ہیں اس مقام کی عظمت کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ آپ اور ہم نماز جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، یہ کہف کیا ہے؟ یہ کہف کون سی چیز کا نام ہے؟ کیا کہف نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، حج کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کہف ہے ایک غار کا نام ہے۔ یہ کون سا غار ہے؟ یہ وہ غار ہے جس غار میں سابقہ نبیوں کے چند اللہ کے ولی آرام کر رہے تھے۔ اللہ کو اس غار سے ایسی محبت اور ایسا پیار اللہ نے ظاہر کیا کہ اس نام کے ساتھ اللہ نے ایک سورہ کو نازل فرما دیا ہے، ایک سورہ کا نام ہی سورہ کہف رکھ دیا ہے۔ اور سورہ کہف میں کیا ہے؟ صرف ولی کی عظمت ہی نہیں، ان کے دربار میں ان کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوا ایک کتا ہے، اللہ نے اس کتے کی بھی عظمت کو بیان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی ذوق کی بات، مبالغہ آرائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے ولیوں کی عظمتوں کے جھنڈے ہم اپنے سینوں کے اندر گاڑ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ
ایک ہی قلب. قلب، یہ قلب کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے مولانا موجود ہے، بہترین جید اساتذہ کرام سے آپ نے علم حاصل کیا. آپ کو بتلائیں گے کہ قلب عربی زبان میں کتے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. اور کتا کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ کتا ایک نجس جانور ہے. جہاں اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے، برتن میں منہ ڈال کر چاٹ لے تو برتن ناپاک ہو جاتا ہے. 7 مرتبہ اسے دھونے کا طریقہ بتلایا گیا کہ 1 مرتبہ پانی سے دھویا جائے، 1 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے. یہ کتا ناپاک جانور ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں. جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. یہ مشہور باتیں ہیں، لیکن قرآن ایک کتے کے تعریف بیان کر رہا ہے. ایک کتے کی بیٹھنے کی حیت کو، کیفیت کو بیان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میرے ولیوں کے دربار میں ایک کتا تھا جو بیٹھا ہوا تھا. کیسے بیٹھا ہوا تھا؟ قرآن کہتا ہے ذراعی، اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے دربار میں بچھا کر بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. ایک کتے کی بیٹھنے کی کیفیت ہے. تو یہ کون سا کتا تھا؟ کیا یہ کسی مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا؟ کیا یہ کتا جہاد میں جانے والوں کے ساتھ دوڑ رہا تھا؟ نہیں، یہ کتا کسی مسجد کے پاس نہیں بیٹھا تھا، یہ ولیوں کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے ولیوں کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک جب جب لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اللہ کے ولیوں کے دربار میں بیٹھنے والے کتے کی تعریف کو بھی بیان کرتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا حضرت علامہ مولانا ظہیر القادری صاحب نے ملا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 11ویں شریف اس کو ایصال ثواب کی ایک شکل ہے، ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. ہم یہ تمام اعمال کرتے ہیں، جلسہ منعقد کرتے ہیں، اپنے حلال کمائی سے کما کر کھانا پکاتے ہیں. حرام کی کمائی سے نہیں کرتے، حلال کی کمائی سے پکاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور سارے محلے میں چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مالک ہو یا غلام ہو، سب کے لیے غوث پاک کا لنگر، آپ کی 11ویں شریف کا کھانا سب کو کھلایا جاتا ہے. اور یہ سارے اعمال کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ جو کچھ بھی میں نے کام کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. مولا یہ سارے اعمال کا ثواب، اس کا نیاز، اس کی نظر مولا تعالی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اس کا جو ثواب عطا فرما دے. اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. جس طرح حضرت سعد نے کنواں کھدوایا تو حضور نے فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ثواب ہے. جس طرح سرکار نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم حج کرو، تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملے گا. تو اعمال حج اور کنویں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اعمال کا دائرہ وسیع ہے کہ چاہے تم کھانا کھلاؤ، چاہے تم پکوان کرو، چاہے تم فاتحہ خوانی کرو، چاہے قرآن کی تلاوت کرو، جو بھی نیک کام کرو، کرنے کے بعد یہ کہو کہ مالک جو کام میں نے کیا ہے اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا دے، غریب نواز کو پہنچا دے، بندہ نواز کو پہنچا دے، غوث پاک کو پہنچا دے. یہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے، سمجھے تو نئی بات نہیں ہے. اگر کوئی ضد پر بیٹھ گیا، کوئی ضدی بن گیا، انگریزوں کا ایک مقولہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ جھوٹ سچ دکھائی دینے لگے. جھوٹ بار بار بولنے سے سچ دکھنے لگتا ہے. ایک صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ
ایک شخص اپنے گلے میں ایک بکری کے بچے کو اٹھا کر لے جا رہا تھا راستے سے. تو راستے میں 4 چوروں نے کہا کہ اس کے گلے سے بکری کے بچے کو چرانا ہے، کیا کریں گے؟ ہاتھ میں رہتا تو چھین کر لے کر چلے جاتے تھے، مگر گلے میں ڈال کر دونوں پیروں کو پکڑ کر جا رہا ہے. تو چوروں نے ایک پلاننگ کی. کیا کی کہ 4 چوروں نے کہا کہ ہم تمام تھوڑی تھوڑی دور پر بیٹھے ٹھہر جائیں گے، اور جب بھی یہ گزرے گا ہم اس کو ایک ایسی بات کہیں گے کہ وہ خود مجبور ہو کر اپنی بکری کے بچے کو گلے سے نکال کر پھینک دے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک چور سامنے کھڑا ہو گیا. جب وہ شخص بکری کے بچے کو لے جانے لگا تو کہنے لگا کہ یہ کیا کتے کے بچے کو اپنے سر پر لے جا رہا. اس نے کہا، غصے میں آیا، کہا کہ بے وقوف، میرے گردن میں کتے کا بچہ نہیں بکری کا بچہ ہے. آگے چل گیا. پھر آگے جانے کے بعد ایک اور چور نے کہا کہ یہ کیا کتے کے بچے کو گلے میں رکھ رہا ہے. اس نے تھوڑی دیر تعجب میں پڑ گیا، کہا کہ نادان، میرے ہاتھ میں تو گلے میں کتے کا نہیں بکری کا بچہ ہے. 2 مرتبہ ہو گیا. پھر اور آگے بڑھا، تیسرے چور نے بھی وہی کہا، اور آگے بڑھا، چوتھے چور نے بھی وہی کہا. اب اسے غصہ آ گیا اور اس نے سوچا کہ کیا واقعی میں میرے گلے میں کتے کا بچہ ہے. اس نے غصے سے نکال کر اس بکری کے بچے کو پھینکا. جیسے ہی پھینکنا تھا وہ چور فوراً اسے اپنے گلے سے لگاتے بھاگتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ سامنے والا تنگ آ کر جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگے. آج یہی ہو رہا ہے. غوث پاک کی نیاز ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ کھانا حرام ہے، ناجائز ہے. کوئی بدعت ہے کہتا ہے، کوئی ناجائز ہے کہتا ہے. ایک نادان نے تو کیا کہہ دیا، میں نے وہ بھی کہہ دیا. پوچھا جائے کہ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو چیز پر غیر اللہ کا نام ذکر کر دیا گیا ہے اس چیز کو نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے حرام ہے. جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، لہٰذا 11ویں میں غوث پاک کا نام لیتے ہیں، اسی لیے 11ویں کا کھانا بھی حرام ہے. استغفر اللہ. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے ہم بہت سوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور بہت سوں کو ہدایت بھی عطا کرتے ہیں. قرآن ہی کی آیت ہے لیکن اس کا مطلب الٹا لیا جا رہا. وہ نادان بے وقوف جاہل کو کوئی یہ نہیں بتلا رہا ہے کہ بے وقوف انسان جو غیر اللہ کے نام پر جس کھانے پر غیر اللہ کا ذکر کیا گیا وہ کھانا جو حرام ہے کہا گیا ہے وہ کون سا کھانا ہے؟ کون سے کھانے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس آیت کو لا کر بزرگان دین اولیاء اللہ کے نام پر جو کھانا کھلایا جا رہا ہے اس آیت کو لا کر 11ویں سے جوڑ رہا ہے. کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ 11ویں کا کھانا کھانا حرام ہے؟ اگر ہے تو بتلا دے. ہرگز نہیں، بلکہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو توڑ موڑ کر اس کا سیاق و سباق یعنی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کو ہٹا کر صرف قرآن کے ترجمے کو سنایا جا رہا ہے، وہ بھی الٹا سیدھا، اور کہا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ہے. جبکہ آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں قرآن مجید میں یہ جو کہا گیا کہ غیر اللہ کے نام کا نہ کھاؤ، یہ کون سا کام ہے؟ کس کام سے منع کیا گیا ہے؟ تو سیرت کی اور جتنے مفسرین کرام تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھیں، تفسیر بیضاوی اٹھا کر دیکھیں، تفسیر کبیر، تفسیر امام رازی کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے اجلہ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی بکرا ذبح کرتے وقت میں کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے کوئی اللہ کے کسی بندے کا یا کسی مخلوق کا نام لیتا ہے
تو وہ ذبح کرتے وقت جب غیر اللہ کا نام اس نے لیا ہے تو اس وقت اس کا ذبیحہ، اس کا کھانا یہ حرام ہو جائے گا۔ اور ہم کوئی سنی ہرگز یہ نہیں بتلا سکتا کہ کوئی کتنا سے کتنا علم سے دور ہو، وہ بکرا ذبح کرتے وقت یا غوث آدم دستگیر نعوذ باللہ، کیا آج تک کبھی آپ نے سنا کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے 11ویں کا یا چھٹی شریف کے موقع پر غریب نواز کی چھٹی شریف کی فاتحہ دے رہا ہے، بکریا ذبح کرتے وقت یا غریب نواز کہہ کر کوئی ذبح کرتا ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہم کبھی نہیں کرتے۔ علماء تو دور کی بات ہے، عام انسان بھی کہے گا کہ جب میں ذبح کرتا ہوں، چاہے 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، چھٹی کا ہو، چاہے کسی بھی فاتحہ کا، کسی بھی عرس کا کھانا ہوتا ہے، نیاز ہوتی ہے، لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ پھر ہم پر الزام، یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ جب وہ بکرا خرید کر لاتے تو ان کے جو بت تھے وہ بتوں کے نام سے بکرے ذبح کرتے۔ ان کا ایک بت تھا منات، کہتے کہ یہ منات کے نام سے بکرا، ایک کا نام تھا لات، تو کہتے کہ یہ لات کی طرف سے ہم بکرا کاٹ رہے ہیں، ایک بت کا نام تھا عزا، تو وہ عزا کے نام سے بکرا ذبح کرتے۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو بت ہے جس کو تم خدا مانتے ہو، ان بتوں کے نام پر جو تم ذبح کر رہے ہو، یہ کھانا تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ تمہارے لیے گناہ کا کام ہے۔ مشرکین کے عمل کو لا کر مسلمانوں پر تھوپ رہے ہیں۔ جو آیتیں مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں کو لا کر مسلمانوں پر لگا دینا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین مخلوق وہ ہے۔ کون سی مخلوق بدترین ہے؟ فرماتے ہیں وہ مخلوق بدترین ہے جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، ان آیتوں کو لے کر مسلمانوں پر چسپا کر دینا، یہ خدا کی بدترین مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ہم اہل سنت والجماعت برملا کہتے ہیں کہ ہم 11ویں ہو یا 12ویں ہو، چھٹی شریف ہو، زیارت ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، چہلم ہو، یہ جتنی ہمارے پاس فاتحہ ہوتی ہے، یہ فاتحہ میں ہم اگر بکرا ذبح کریں تو ہم کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیتے، ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم جب ذبح تو اللہ کے نام سے کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے عرض کرتے کہ مولا یہ جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہے، جو بھی ہم نے لوگوں کو کھلایا ہے، 11ویں کی ہے، مولا اس کا ثواب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ بس غوث پاک کی بارگاہ میں ثواب پہنچانے کی نیت سے یہ کام کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کھانا ناجائز نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہونا ہے، یقیناً نہیں ہونا، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں غوث اعظم کی 11ویں کے لیے نام لے کر بکرا لائے، تو نام لے کر کسی کا بکرا لائے تو کیا بکرا حرام ہو جائے گا؟ قربانی کے موقع پر گھر میں 4 بکرے لاتے ہیں، لا کر کہتے ہیں کہ یہ بکرا رشید کا ہے، یہ بکرا رحیم کا ہے، یہ بکرا عابد کا ہے، یہ بکرا حامد کا ہے۔ اب یہاں پر نام نہیں لیا جا رہا ہے، نام تو صرف پہچان کے لیے کیا جاتا ہے، نام تو پہچان کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جب ذبح کیا جاتا ہے، چاہے وہ رشید کا ہو، حمید کا ہو، حامد کا ہو، کسی کا بھی ہو، جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے۔
تو کسی کا نام لگ جانے سے وہ ناجائز نہیں ہوتا۔ قربانی میں بکرے لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پڑوسی کا بکرا ہے، نام لے کر کہتے ہیں کہ وہ ان کا بکرا ہے، یہ ان کا بکرا ہے۔ تو کسی کا نام اگر بکرے کو لگ جائے تو کیا وہ بکرا حرام ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مشرکین کی عادت تھی کہ ذبح کے وقت میں اپنے مشرکین اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے، اور ہم مسلمان ذبح کے وقت میں کسی مخلوق کا نام نہیں لیتے، کسی ولی کا نام نہیں لیتے، کسی نبی کا بھی نام نہیں لیتے۔ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی ضد کر رہا ہے، ہٹ درمی کر رہا ہے، پھر بھی ناجائز کہہ رہا ہے، تو لکم دینکم ولی دین، تیرا معاملہ تیرے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ۔ ہم تو غوث اعظم کے نام لیوا ہے۔ غوث اعظم کون؟ وہ غوث اعظم جس غوث اعظم کی عظمت کو، ان کے شان کو، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو دنیا کے عام انسانوں نے نہیں بلکہ نبیوں کے تاجدار رسول پاک علیہ السلام حضور غوث پاک کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، جن کا نام تھا حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے خواب میں میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، نبیوں کے تاجدار تشریف لا رہے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وہو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی، کہ اے ابو صالح مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ وہ بیٹا صرف میرا ہی، صرف تمہارا ہی بیٹا نہیں ہے، وہ میرا بھی بیٹا ہے، اور وہ میرا بھی محبوب ہے، اور وہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔ وہ محبوب سبحانی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے، خدا کا بھی پیارا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ عَالِيٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَخْطَابِ كَشَأْنِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو صالح، اللہ پاک تمہیں ایسا پیارا بیٹا دے رہا ہے کہ ان کی شان ولیوں کی جماعت میں، اخطاب کی جماعت میں ان کی شان ایسی بلند ہوگی جیسے میری شان تمام نبیوں کے درمیان میں ہے، جیسی میری شان تمام رسولوں کے درمیان ہے۔ جس طرح میں نبیوں کا تاجدار ہوں، اسی طرح تم کو اللہ پاک جو بیٹا عطا کر رہا ہے، جو غوث اعظم آنے والے ہیں، وہ ولیوں کے سردار ہوں گے۔ تو آج ہم تاجدار اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام ان کی شان کو بیان کر رہے ہیں، نبیوں کے سلطان بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عظیم البرکت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا، واہ غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، واہ غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے غوث پاک کی شان کیا شان ہے۔ ایک عاشق صادق نے کہا یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ غوث اعظم میرا دل بھی آپ ہی کا ہے، میرا جگر بھی آپ ہی کا ہے، میری آنکھیں بھی آپ ہی کی ہے، میرا سر بھی آپ ہی کا ہے، آپ جہاں چاہے قدم رکھو، اللہ پاک آپ کے قدموں کی برکتیں مجھے عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال سرکار غوث پاک
بڑی عظمتوں والی ہستی، بڑی شان والی ہستی. یقین جانے آج کے اس اجتماع میں سرکار غوث پاک کی جتنی عظمتوں کو ہم سنائیں گے، غوث پاک کی عظمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے نہیں ہوگا کہ وہ سارے ولیوں کے سردار ہیں جنہوں نے اعلان کیا قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ لوگوں میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. جب میرے غوث پاک نے کہا تو کہنے والوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا اور کہا کہ اے غوث پاک، آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر ہی نہیں ہے، آپ کا قدم تو ہماری آنکھوں پر بھی ہمارا قدم ہے، ہمارے سروں پر بھی آپ کا قدم ہے. کہنے والے وقت کے اولیاء اللہ نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا جب میرے غوث پاک کا یہ فرمان ہوا ہے. اسی لیے ایک عاشق صادق نے کہا جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کے مثل کوئی پیدا ہو نہیں سکتا. قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. عجب چیز ہے محبت، کامل محبت غوث اعظم کی، مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا. غوث پاک کی محبت سے زندگیوں میں لطف آتا ہے، زندگیوں میں بہاریں آتی ہے، زندگیوں میں مزہ آتا ہے. غوث پاک وہ ہستی ہے جن کا ذکر کرنے سے، جن کا نام لینے سے دلوں کو ٹھنڈک ملا کرتی ہے، آنکھوں کو سرور حاصل ہوا کرتا ہے. تو بہرحال یہ تو بات میرے غوث پاک کی عظمتوں کی ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ اہم بات بھی بتلاؤں، چونکہ میری نگاہ گھڑی پر پڑی ہوئی ہے. آخری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یاد رکھ لے، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم 11ویں شریف کرنے والے ہیں. ہم نے سن لیا، جان لیا کہ 11ویں یہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت، مصطفیٰ کی احادیث سے بھی ثابت. ہم اس بات کو مان چکے ہیں. اور اہم بات آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ جو غوث پاک کا چاہنے والا ہوتا ہے، غوث پاک کی نیاز کرنے والا ہوتا ہے، ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. آپ کی نیاز کرنے والے ہیں یا نہیں ہے؟ کون کون کرنے والے ہاتھ اٹھا کر بتائیں. غوث پاک کی نیاز کرنے والے، 11ویں کرنے والے کون ہیں؟ الحمدللہ سبھی حضرات، ہمارے بچے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماشاءاللہ سب غوث پاک کا نیاز کرنے والے ہیں. لیکن آپ کو بتلاؤں کہ ہم نیاز والے بھی ہیں، ہم نماز والے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ ہم صرف نیاز کریں گے نماز کو چھوڑیں گے، نہیں، ہم نیاز والے بھی ہیں، نماز والے بھی ہیں. اسی لیے کہ ہم جس غوث پاک کی نیاز کر رہے ہیں وہ غوث پاک کی شان اور ان کی نماز سے ایسی رشتہ تھا، ایسا رشتہ تھا کہ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ غوث پاک روزانہ 5 وقتہ نمازیں تو پڑھتے ہی پڑھتے مسجد میں، یہ تو آپ کا اہتمام ہوتا ہی ہوتا، لیکن رات کی تاریکیوں میں، اندھیرے میں روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے. ساری رات میرے غوث پاک اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے. اور یہ کام آپ نے کتنے دن کیا؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے؟ نہیں، سیرت کی کتابیں بیان کرتی ہے میرے غوث پاک نے 40 سال تک پابندی سے یہ کام کیا ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے گئے. تو آج مسجد غوثیہ میں جتنے میرے نوجوان بھائی نظر آ رہے ہیں، خدا را
غوث پاک کی اس عظیم عمل سے اپنے رشتے کو جوڑے۔ میرے غوث پاک نمازوں سے بہت خاص رشتہ تھا۔ ہم رات بھر تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم تو ایک جاگنے کی رات آتی ہے، شب معراج، شب برات، شب قدر، ایک رات میں کچھ دیر کے لیے عبادت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک طوفان، ایک بڑا پہاڑ ہم نے اٹھا لیا، اپنے آپ کو بڑا جنتی سمجھنے لگتے، صرف ایک رات میں عبادت کر کے۔ وہ بھی ساری رات بھی نہیں کرتے، کچھ دیر عبادت بھی کرتے ہیں، کچھ دیر چائے خوری بھی کرتے ہیں، کچھ دیر باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک رات کچھ دیر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا متقی، پرہیزگار، پارسا سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے غوث پاک نے ایک دو رات نہیں، 40 سال تک آپ کا یہ عمل پابندی کے ساتھ رہا ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے، ہم اپنے سنی بھائیوں کو مسجد غوثیہ میں جو جمع ہیں ان تمام کو کہتے ہیں کہ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ان کی نیاز کرنے والے ہیں، تو نیاز بھی کریں، نماز کو بھی پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ ہم صبح سے شام تک نیاز کا کھاتے رہیں، کھلاتے رہیں، نماز کو چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، مسجد میں جمع نہ ہو۔ ہم سنیوں کے لیے بڑی فکر والی بات ہے کہ خدا را نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے غوث پاک کا ایک نام سیرت نگاروں نے بیان کیا، محی الدین تھا۔ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ کو محی الدین کیوں کہا گیا؟ تو سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ غوث پاک دین سے اتنی محبت کرتے، نبی کے دین سے اتنا پیار کرتے کہ زندگی تمام آپ نے دین مصطفیٰ کو عام کرنے میں لگا دیا ہے۔ ایک مجموعے میں غوث پاک کے صرف ایک مجموعے میں 70,000 لوگ جمع ہوا کرتے۔ کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ جمع ہوتے، اور 70,000 لوگوں میں پہلی صف میں جو لوگ غوث پاک کی باتوں کو سنتے، اسی طرح آخری صف والے بھی میرے غوث پاک کے کلام کو سنا کرتے۔ وہ دور تو مائک کا دور نہیں تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور نہیں تھا، لیکن میرے غوث پاک کو اللہ نے ایسی زبان، ایسی گویائی عطا فرمائی تھی کہ سامنے والے جیسے سنتے، 70,000 کے پیچھے رہنے والے بھی میرے غوث پاک کی آواز کو سن لیا کرتے۔ اور میرے غوث پاک مجلس واعظ میں کیا کہتے، کون سی باتیں کرتے، کون سی نصیحتیں کرتے؟ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ غوث پاک مجلس واعظ میں آپ اپنے مریدین کو، متقیدین کو، چاہنے والوں کو خوف خدا دلاتے، اللہ کا ڈر ان کے سینے میں پیدا کرتے، حشر کے میدان کی ہولناکیوں کو بیان کرتے، اور ایسا ماحول پیدا کرتے کہ ایک ہی مجلس میں 5,000 یہود و نصارہ کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے۔ یہود و نصارہ جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان یہود و نصارہ کے دلوں میں دین اسلام سے محبت پیدا ہو جایا کرتی، شریعت مصطفیٰ سے محبت پیدا ہو جایا کرتی۔ اور میرے غوث پاک ایسا بیان کرتے، کبھی دوران بیان لوگ خوف خدا اور خشیت الہی سے ان کے جسموں سے روح پرواز ہو جایا کرتی، جسموں سے روح نکل جاتی، ایسا نصیحت انداز اور ایسا مصطفیٰ کے دین کی تعلیم دیا کرتے۔ تو بہرحال آج ہم تمام کو بھی چاہیے کہ دین، اسلام، شریعت جو ہم تک ملی ہے، اس دین کو عام کرنے کی کوشش کریں، اس دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں۔ اور یاد رکھ لیں شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کا جو دین ہے یہ دین عام نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں پھوٹ ڈالنا شروع کرتا، وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔
یہ شیطان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ سرکار کے دین کو پھیلانے کے لیے، حضور کی شریعت کو پھیلانے کے لیے کوئی بندہ کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو شیطان انسانوں کے اندر اختلافات کو، انتشارات کو، مختلف وسوسوں کو ڈال دیا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جب بھی دین کو پھیلانے کی بات ہوتی ہے، ہم نے سرکار کا میلاد منایا ہے گزشتہ مہینے میں 12 ربیع الاول کی تاریخ کو، اور یاد رکھ لیں حضور پاک کے میلاد کا مقصد یہ تھا، قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان جو بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا محبوب جو دین لے کر آیا ہے وہ دین دنیا کے تمام دینوں پر غالب ہو جائے، دین مصطفیٰ عام ہو جائے، مصطفیٰ کا دین پھیلتا رہے، پھولتا رہے، مصطفیٰ کا دین عام ہوتا رہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مقصد میلاد کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہم تمام کو بھی چاہیے کہ حضور کے لائے ہوئے دین کی خدمت کرے، دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرے۔ دین کیسے پھیلے گا؟ دین مدرسوں سے پھیلے گا، دین مسجدوں سے پھیلے گا، دینی اجتماعات سے، جلسوں سے سرکار کا دین پھیلے گا۔ جہاں جہاں دین کی بات ہوتی رہے گی ہماری نوجوان نسل دین کے اتنے قریب ہوتی رہے گی۔ اور یاد رکھ لے، ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس کو وہ نہیں چاہتا ہے۔ اپنے چاہنے والے کو بھی دنیا کی نعمتیں دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا، جس سے ناراض ہے، اس کو بھی اللہ دنیا کی نعمتیں دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یاد رکھ لو، کسی کو دنیا مل جانا، مال و دولت مل جانا، بڑی بلڈنگ مل جانا، بہترین سواری مل جانا، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ جو دنیا کی نعمت ہے اللہ تو کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، ظالم کو بھی دے رہا ہے، فاسق و فاجر کو بھی دے رہا ہے۔ دنیا کا مل جانا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آقا کون سی چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کر ہم سمجھے کہ یقیناً اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، خدا ہم سے پیار کر رہا ہے؟ تو مدینے والے آقا، سبز گنبد والے آقا، نبیوں کے تاجدار فرماتے ہیں کہ سنو سنو، اللہ کے محبوب بندے بننے کی علامت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے دین کی دولت عطا فرماتا ہے، اسے دین کی دولت دیتا ہے۔ جو دین کے قریب ہوتا ہے سمجھ جائے کہ میرا رب مجھ سے پیار کر رہا ہے، جو دین کی خدمت کرے سمجھ جائے خدا اس بندے سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ دین کی خدمت کا کام کر رہا ہے۔ تو خدا را نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں، اپنی زندگی کا مقصد گاڑی خریدنا، بڑی بلڈنگ بنا لینا، بہت پیسہ کما لینا، بہت دنیا میں عزت حاصل کر لینا، یہ اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنا، حضور کے دین کو عام کرنا، دین کے لیے مر جانا، مٹ